الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد وقال الله تعالى فأفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو، ہر مشین جو ہے اس کی ایک ساخت ہوتی ہے، ایک پرداخت ہوتی ہے. ساخت جو ہے تو کہتے ہیں اسٹرکچر کو، جی ساخت اسٹرکچر، پرداخت مینٹیننس. وہ ہر چیز کے لیے الفاظ ہمارے پاس اردو میں ہیں جی. آپ نہ بولیں تو غلط بات ہے. چیز کا ایک اسٹرکچر ہے، ساخت ہے، ایک پرداخت ہے، مینٹیننس ہے. اسٹرکچر اچھا ہو اور مینٹیننس اچھا ہو تو یہ مشین بہت عرصہ چلتی ہے، بہت فائدہ دیتی ہے. اسٹرکچر میں خرابی ہوتا تو نقصان ہے تقریباً، اور مینٹیننس نہ ہو تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، اب فائدہ کم ہو جاتا ہے، کارکردگی کم ہو جاتی ہے. اب اس دنیا میں سب سے قیمتی مشین، سب سے مہنگی مشین، سب سے قیمتی مشین کون سی ہے جی؟ سب اپنے دل میں اس سوال کا جواب اپنے دل میں رکھے. میں پوچھتا نہیں ہوں کسی سے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے قیمتی مشین جو ہے دنیا کی وہ انسان ہے. ہمارے ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں میجر عباس صاحب. عباس صاحب، آپ کے والد صاحب کا لیور ٹرانسپلانٹ جو ہو رہا ہے کتنا خرچہ ہوگا؟ 1 کروڑ. اس مشین کا 1 کروڑ کا جگر اس کے پاس ہے. اور گردوں کی ٹرانسپلانٹ کسی نے کرائی ہو یا کسی کو پتا ہو گردے کے ٹرانسپلانٹ کا کتنا خرچہ آتا ہے جی؟ ہاں جی جی کہتے ہیں 50-60 لاکھ 50-60 لاکھ تک آ جاتے ہیں. 50-60 لاکھ تک گردہ پڑا ہوا ہے جی مشین میں. جی ایک گردہ 60 لاکھ کا ہے جی. 2 گردوں کو کرے تو وہ ہو گئے 1,20 لاکھ کے ہو گئے جی. سبحان اللہ جی. اور ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو تو پھر کتنا خرچہ آتا ہے جی؟ یاد ہے کچھ؟ ہارٹ ٹرانسپلانٹ 1 کروڑ روپے سے اوپر ہی ہوتا ہے جی. یہ مشین ہے جی. لقد خلقنا الانسان، پیدا کیا ہم نے انسان کو فی احسن تقویم، بہت ہی اونچے پیمانے پر. سبحان اللہ جی. سب سے قیمتی مشین یہ ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہر مشین آدمی کس لیے رکھتا ہے؟ فائدے کے لیے رکھتا ہے. فائدہ کیسے ہوتا ہے کہ اس کا ان پٹ تھوڑا ہو اور آؤٹ پٹ زیادہ ہو. خرچہ کم آئے، فائدہ زیادہ ہو. خرچہ کم آئے، فائدہ زیادہ ہو. کوئی مشین ہو، کوئی جانور ہو، کچھ بھی ہو. گائے میری ہے اور روزانہ 1,000 کا چارہ کھاتی ہے اور 3,000 کا دودھ دیتی ہے. اس طرح مشین جو ہے تو 1 کروڑ کی مشین خریدی جاتی ہے اور کہتے ہیں 1 سال میں جو ہے تو اپنی قیمت تو پہلے وہ پوری کرتی ہے اور اس کے بعد 10 سال جو ہے تو 10 کروڑ کا فائدہ دیتی ہے. تو ہر چیز، ہر مشین، ہر چیز جس کو آدمی رکھتا ہے اس کا ان پٹ جو ہے وہ تھوڑا ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے. تو آدمی اس آؤٹ پٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس کو رکھتا ہے. اب انسان مشین جو ہے اس کا ان پٹ آؤٹ پٹ کا ہم جائزہ لیں. سب سے کم خرچہ میری طرح غریب آدمی کا روزانہ کا کھانے پینے کا کتنا ہے جی؟ 300 روپے. بازار میں 700-800 روپے ملنے والی چیز گھر میں پکائے ہوئے 300 میں ہو جاتی ہے. تو 300 جو ہے ان پٹ ہو گیا جی. آؤٹ پٹ میرا کیا ہے؟ ٹٹی، پیشاب، بلغم، آنسو، پسینہ، سب کی کتنی قیمت ہے جی؟
کسی کی کچھ قیمت نہیں ہے، الٹا اپنے بدن سے جدا کرنے کے لیے اس پر خرچے کی ضرورت ہے۔ تو وہ ایسی مشین ہو گئی کہ ان پٹ اتنا ہے، آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں، آؤٹ پٹ صفر ہے، بلکہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ منفی میں جا رہا ہے۔ تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اس کا آؤٹ پٹ اعمال ہیں۔ انسان کا آؤٹ پٹ جو ہے اعمال ہیں۔ دنیا کے لحاظ سے، صرف دنیا کے لحاظ سے اگر دیکھیں اس کے آؤٹ پٹ کو، دنیا کے لحاظ سے ہیرے کا جو تاجر ہے، ہیرے جواہرات کا، یہ آنکھ پر تھوڑی سی محنت کرتا ہے، آنکھ کو ٹریننگ دیتا ہے تھوڑی سی، اور آنکھ کو ٹریننگ دینے کے بعد وہ پھر جو ہے تو یاقوت اور وہ جو ہے تو مرجان اور وہ پکھراج اور کون کون سے ہوتے ہیں جی، زمرد، ان کو علیحدہ پہچانتا ہے۔ پھر پہچانتا ہے کہ یہ زمرد جو ہے تو یہ اس کا ہے شب قدر کا ہے، اور یہ زمرد جو ہے تو یہ بدخشان کا ہے۔ شب قدر کا زمرد جو ہے تو اگر 1,00,000 روپے میں ہے تو اس کے جو اس کا ہے بدخشان کا ہے وہ 1,50,000 کا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے آنکھ کی تربیت دنیا کے لحاظ سے کی، اتنا اس سے کما رہا ہے، کان کی تربیت ہے۔ اور میں اللہ کی شان کی ساری عمر پرانی گاڑی ہی میں چلاتا رہا ہوں، اس کو کبھی کہیں تو مستری خانے کو لے جائے تو مستری کو یہ مرید کرنا ہوتا ہے کہ وہ صحیح کام کرے آدمی کے لیے۔ تو میں نے مستری کو مرید کیا ہوا تھا، شیر بہادر، پتہ نہیں بھر گیا ہوگا، کافی عرصہ گزر گیا۔ تو وہ جب گاڑی میں لگا کہتا ڈاکٹر صاحب اسٹارٹ ہے کان، تو میں اسٹارٹ کرتا تو کان لگاتا تھا اس پر، تھوڑی دیر بس ٹکٹ میں نے بلوانی کان لگا کہتا بس میں نے اس کی جو ہے خب کو خدا پکڑ لی، کان کی سٹا نہیں کی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر جو ہے کان میں اسٹیتھوسکوپ لگاتا ہے، آپ تو ٹیسٹوں کا زمانہ آ گیا نا، آپ جو ہے ٹیسٹی ڈاکٹر ہیں۔ ٹیسٹی کا ایک معنی تو ٹیسٹوں کا ہوتا ہے، دوسرا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ پیشاب کے لیے لٹکنے والے۔ تو سب ٹیسٹی ڈاکٹر آتے ہیں۔ آپ حیران رہے کہ جس زمانے میں نے میڈیکل پڑھا ہے، ہماری کتاب میں بھی ٹیسٹوں کا نام نہیں ہے، کیونکہ ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے۔ تب اس کے بغیر ہم کیسے تشخیص کرتے تھے جی؟ وہ پروفیسر میرا کان میں اسٹیتھوسکوپ ڈالتا تھا نا، میں دل پر رکھتا تھا، پھر وہ کہتا تھا کہ تم بھی اس پر رکھو اپنا اسٹیتھوسکوپ، اور پھر کہتا تھا کہ تاتا شی آواز ڈال لو، آؤ شی رپاس چش لو، آؤ چش، اور چش رپاس ایچ لو، آؤ ودا غدے۔ تو وہ کہتا تھا پہلی آواز سے جو ہے دل کے فلانے جو اس کا وہ تھا بیل تھا، اس کی آواز تھی، دوسری اس کی آواز تھی، تیسری اس کی آواز تھی، اور پھر بتا کہ جب بچے سے کرا دا چش دا چش دل گروشی تو بیاٹک دا چیش چشی دا ڈیلا شوے دے کہ یہ ڈیلا ہو گیا ہے، یہ تشخیص تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کان پر محنت کی ہے، ایک دفعہ لگاتا ہے، آواز سنتا ہے، اور اس کے بعد اس کے بعد دیتے ہیں فیس 3,000 روپیہ۔ یہ تربیت ہے اس کی دنیا کے لحاظ سے۔ پھر اس کی تربیت جو ہے وہ روحانیت کے لحاظ سے، انسان کی تربیت روحانیت کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے اس کی تربیت ہو جائے تو سبحان اللہ، یہ پھر کتنی اس کی اونچی پرواز، کتنے اونچے مقام پر پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے قرآن مجید سنا کہ 1,000 بدر میں اسلحے کے لدے ہوئے لوگ آئے ہوئے، کھائے پیے شرابیں پیے ہوئے، اور میدان جنگ میں کھڑے اور لڑنے کے لیے مقابلے میں 313 آدمی ہیں، 4 تلواروں کے ساتھ اور 30 نیزوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور 17 روزے رکھے ہوئے ہیں، اور 17 روزوں کی کمزوری کو بھی لیے ہوئے ہیں اور کھڑے ہیں۔ تو آپ جو ہے تو آیت کہتی ہے کیا آپ نے ایک مٹھی ریت کی جیسے لی اور ایسے پھینکو، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ وہ مٹھی ریت کی آپ نے نہیں پھینکی، بلکہ اس وقت آپ پھینک رہے تھے تو وہ اللہ پاک پھینک رہا تھا۔ کہ اس روح کی قوت ہے جس سے کہ 1,000 کا لشکر جو ہے آنکھوں کو ملتے ہوئے پریشان ہوا، اور جب لڑنے کی نوبت آئی تو ان کو اندازہ ہوا کہ وہ 313 کے مقابلے میں نہیں لڑ سکتے۔ یہ روحانی تربیت ہے اور یہ روحانی قوت ہے۔ سبحان اللہ، یہ روحانی قوت ہے۔
کہ دریا دجلہ کے کنارے صحابہ کرام کا لشکر پہنچا اور پل توڑا ہوئے ایرانیوں نے، اور کشتی وغیرہ تو کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پل توڑ دیا تھا تاکہ پار نہ کر سکیں اور ہم حملے سے محفوظ رہیں۔ کیا کریں، کیسے جائیں؟ صحابہ کرام مشورہ کر رہے ہیں تو ایک صحابی نے کہا کہ اس کو ہم ایسے ہی پار کریں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ کلثوم کو پار کیا تھا۔ پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کے فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے کہا گیا اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کے لشکر میں ایسا کوئی آدمی نہ ہو جس نے گناہ کبیرہ کیا ہو۔ تو حضرت سعد بن وقاص نے لشکر کو دیکھا تھا، نگاہ ڈالی، نے کہا میرے لشکر میں کوئی گناہ کبیرہ والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کوئی گناہ کبیرہ والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، ہمارے مولانا اشرف صاحب جن کی جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک افسر آیا ہوا، کوئی سی ایس ایس افسر تھا، بیوروکریٹ تھا، وہ آ کر ان کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے۔ تو بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں ان کی بیوقوفی کافی زیادہ ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں، دین کو بھی ہم سمجھتے ہیں، ہر چیز کو ہم سمجھتے ہیں، ہم سے بڑا کون ہے؟ وہ تفصیلی اس پر باتیں کر رہا ہے، الٹی سیدھی آنکھ رہا ہے، کوئی اس کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے۔ تو حضرت مولانا صاحب جواب پڑے، وہ بہت شائستہ شخصیت ہے، بہت بادب شخصیت ہے، بہت آرام سے، نرمی سے، شائستگی سے، پیار سے بات کیا کرتے تھے۔ تو باتیں کر رہے ہیں تو آگے سے وہ تو اپنا الٹی ٹریننگ لے کر آیا، ویسے وہ ہے۔ تو خیرون بابا صاحب جو تھے وہ کشف والے آدمی تھے، ان کو آدمی کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس عمل کو لے کر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت مولانا سے ماتا اجازت ہے اور تو انہوں نے کہا شراب پی کر آئے ہوئے اور نشے میں جو ہے تو وہ ہو اور بات بزرگوں کے ساتھ کر رہے ہو، جانتا ہو برا خبر بزرگان سر کے ایک دم اس کو سٹینڈ اسٹل کر دیا انہوں نے۔ اور کہ کئی واقعات میں نے خود دیکھے کہ ایسے وہ آدمی کو بتا دیتے تھے کہ آدمی شرم کے بارے آدمی کا سر جھک جاتا تھا، چداری کٹ دی زمان وقت کی طرح بنا۔ ساتھ میں کہا میرے لشکر میں کہو ایسا نہیں جیسے گناہ کبیرہ کیا ہوا۔ تو ان سے کہا پھر آپ اپنا دریا کو لشکر کو دریا میں ڈالیں اور پار کریں۔ انہوں نے لشکر کو دریا میں ڈالا اور ایسے چل رہا ہے جیسے کہ خشکی پر چل رہا ہے، گھوڑے چل رہے ہیں، اس میں سے چل رہے ہیں اور دوسری طرف ہلانے کھڑے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ تو پانی سے چل کر کنارے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو البدایہ و نہایہ سب سے پرانی تاریخ عربی کی، عربی میں لکھی ہوئی ہے، یہ جگہ اس میں فارسی میں لکھی ہے۔ تو ایرانی نے کہا دیوان آمدن دیوان آمدن، یہ تو دیو آ گئے پانی کو پار کر کے آ گئے۔ تو یہ وہ روحانی تربیت ہے جس کے نتیجے میں یہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو دنیاوی تربیت میں نتیجہ کہ روحانی تربیت ہے۔ تو اب یہ وہ مشین کی ساخت پرداخت کی ہم بات کر رہے تھے۔ تو انسان کی جو مشین ہے اس کو ایک مہینہ دیا اس لیے دیا ہوا ہے کہ اپنی جو ہے تو مینٹیننس اور اپنی فارمیشن اپنے کو درست کرنے میں اس مہینے کو لگائے۔ تو اس لیے روزہ جو ہے، روزہ کے بارے میں بزرگوں نے کہا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنا، خواہش نفس سے رکنا نہیں ہے، یہ تو روزے کا ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے۔ ان میں سے ایک چیز ختم ہو گئی تو روزہ نہ رہا۔ اور اسٹرکچر جو ہے تو ساری عمارت اسٹرکچر نہیں ہوتا، اسٹرکچر کے بعد فنیشنگ ہوتی ہے۔ اسٹرکچر تو چھت آ گیا، بارش سے دھوپ سے آپ بچ گئے، لیکن جب تک اس کے دروازے کھڑکیاں، اس کی روشنی کا بندوبست ہے جی، اور اس کے لیے جو ہے تو اس کا باقی سہولتیں جو اس کو نہ آئیں تو پوری سہولت دینے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے روزہ صرف تین چیزوں کی بات نہیں ہے، روزہ کہ تم کو فرض کیا گیا تم پر، روزہ پورے انسان پر۔ تو وہ سے شروع کریں گے۔ روزہ جو ہے تو دماغ کے خیالات کا روزہ ہے جی، اور دل کے جذبات کا روزہ ہے، اور نفس کی خواہشات کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھ اور پیروں کی حرکات کا روزہ ہے جی، اور روح کا روزہ ہے، اور سر خاص کا روزہ ہے۔ 9 چیزیں ہیں جس پر روزہ کا احکامات آتے ہیں، اور وہ 9 جگہوں پر پابندی کر کے جب آدمی روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ کامل ہوا، جو اس کی شخصیت کو درست کر کے رکھ دے گا۔
سبحان اللہ. تو یہ تھوڑی سی مثال میں آپ کو دوں نا کہ سوچ کی عبادت کیا ہے. آپ نماز پڑھ کھڑے تھے، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دل میں خیال آتا ہے کل ہے امتحان، مالک یوم الدین. نوٹ سے میں نے بنائے تھے چھوٹے چھوٹے امتحان کے لیے، پردے وہ کہاں پر ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ لفافے میں ہیں. مالک یوم الدین، صبح ان کو سب خاص لے کر جاؤں گا. مالک یوم الدین آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کو جب میں اپنے پرچے کے نیچے رکھوں گا کسی کو بھی نظر نہیں آئیں گے. ہاں جی. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آہستہ آہستہ نکال کر اس کو دیکھوں گا. خیال یہ نماز پڑھ رہا ہے اور زبان الحمدللہ رب العالمین کہہ رہی. تو گویا اس کی زبان نماز پڑھ رہی ہے، اس کا خیال نماز نہیں پڑھ رہا، وہ معصیت میں لگا ہوا ہے. کہتے روزے میں خیالات کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ فاسد خیال نہ آئے. جو فاسد خیال آئے اس کو دور کیا جائے، اور فاسد گندے خیال کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کوئی اچھا خیال لے کر آئے. اچھا خیال اگر نہیں آ رہا تو ایسے فالتو خیال میں کہ مجھے خراب خیال اگر آ گیا تو میں اس خیال کو ٹالنے کے لیے سوچوں کہ گھڑی ہے جی اس میں کتنا ہے، 10 بجے ہو رہے ہیں، کتنی ہے سینریاں، کتنی ہے 3 ہے جی، پنکھے کتنے ہیں، یہ جی پنکھے. آپ یہ سوچ میں لگیں گے فاسد خیال دور ہو جائے. تو روزہ بھی ہے، سب چیزوں پر جب روزہ ہوتا ہے تب انسان کی شخصیت کو وہ تبدیل کرتا ہے. پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں نازل ہوا قرآن. قرآن کیا چیز ہے؟ ہدی للناس، سارے انسانوں کی دنیا آخرت کے لحاظ سے، معمولی سی چیز سے لحاظ سے لے کر انفرادی زندگی، ہاتھ دھونے سے، منہ دھونے سے لے کر حکومت کے فیصلوں اور قانون آئین تک جتنی جگہ ہے سب کے لیے رہنمائی ہے. ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے زندگی کے سارے شعبوں میں ایک مکمل رہنمائی ہے. بینات من الہدی، خدا ہدایت کے اصولوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والے. والفرقان، ایسی برکت والی چیز ہے کہ یہ انسان کو فرقان بناتا ہے. فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں اس نوری بصیرت والے کو، اس آدمی کو جس کو اتنا نور حاصل ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، اچھے اور برے کو جدا سمجھتا ہے، غلط اور صحیح کو سمجھتا ہے، غلط سے بچتا ہے، صحیح پر جمتا ہے. یہ فرقان ہے. تو یہ قرآن جو فرقان ہے. اب یہ ہے کہ قرآن میں مشغول ہونا کیا ہے؟ قرآن میں سب سے زیادہ مشغول ہونا جو ہے، سب سے زیادہ جو ثواب کے لحاظ سے اور فائدے کے لحاظ سے مشغول ہونا ہے وہ تراویح میں ہے. الفاظ کو پڑھنا، ترجمے کو سیکھنا، ہاں جی، یہ سارے کے سارے جو ثواب والی چیزیں ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو کمال انسان کو حاصل ہوتا ہے قرآن کے بارے میں وہ تراویح میں کھڑے ہو کر سننے میں ہوتا ہے، خاص کے معنی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو. کہ جو آدمی کھڑے ہو کر قرآن پاک کو پڑھتا ہے نماز میں، اس کو ایک لفظ کے بدلے میں 100 نیکیاں ملتی، اور جو آدمی بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو ایک لفظ کے بدلے میں 50 نیکیاں ملتی نماز میں. اور جو آدمی وضو کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 25 نیکیاں ملتی. بغیر وضو کے زبانی پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو قرآن پاک میں 10 نیکیاں بغیر وضو کے زبانی پڑھنے والے پر ہیں، 25 وضو والے کی ہیں، 50 بیٹھ کر پڑھنے میں، 100 کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے لیے. اور پھر یہ جو ہے تو یہ نور ہے. تو پاک ایک نور ہے. الفاظ اور معنی آدمی کو آتے ہوں تو بہت مبارک ہے، لیکن نہ بھی آتے ہوں تو ایسا نور ہے کہ دل کو روشن کرتا ہے. آپ اس کی تلاوت کریں، آپ اس کو سنیں تو فرقانیت کا کی ترتیب آپ کے دل میں یہ ڈال کر چھوڑے گا، خاص کے معنی آپ کو نہ بھی آتے ہوں، کیونکہ یہ مبارک الفاظ ہے، مبارک کلام ہے، نورانیت والا کلام ہے، اور اس کا نور جو ہے اس کے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے. اب اگر میں یہاں پر نماز میں کھڑا ہو جاؤں، سب سے اعلیٰ تفسیر، دنیا کی سب سے اعلیٰ تفسیریں 2 ہیں. عربی میں جاز الوانی ہے اور اردو میں جاز بیان القرآن حضرت مولانا تھانوی صاحب کی ہے. اہل علم کے لیے مشکل ہے، عام آدمی پڑھنا چاہے تو آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، بہت اعلیٰ ہے اور بہت آسان ہے. خیر یہ 2 تفسیریں اگر میں نماز میں کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین کی جگہ روح المعانی کو پڑھوں یا تفسیر بیان القرآن کو پڑھوں، میری نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ نور الفاظ میں ہے. ان الفاظ سے جو ہے دل پر آتا ہے. قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامے میں لکھا ایک واقعہ
یہ نیا نیا ٹیپ ریکارڈر آیا تھا، ہم نے وہ بند کیا، ایک بیان بند کیا تو اس کو سننے لگے تو وہ بیان نہیں اور کچھ اور آوازیں اس میں آ رہی ہیں. تو کسی نے کہا یہ جن کی آواز ہے. تو کہتے میں نے بڑے بزرگوں بوڑھوں سے سنا تھا کہ قرآن پاک کے الفاظ کو اگر تعویذ کی نیت کر کے لکھ کر کسی کا لٹکایا جائے، کسی کا رکھا جائے تو جو آپ نیت کریں گے وہ نیت آپ کو حاصل ہوگی. بیماری سے شفا کی نیت کریں حاصل ہوگی. تو تعویذ کے لیے الطاف صاحب خاص وہی ضرورت نہیں ہے. کوئی آج پڑھ کر آپ نیت کر لیں کہ اس کا سجدہ ثواب جو ہے وہ یا اللہ تجھ سے شفا کی تو اس نے کہا میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو عربی میں لکھ کر ٹیپ ریکارڈر کے اوپر رکھا تو جن کی آواز ختم ہو گئی، صحیح آواز آنے لگ گئی. جب ہٹایا پھر جن کی آواز کہتے پھر میں نے اس کے لیے تجربے کے لیے اس کو انگریزی میں لکھا لا الہ الا اللہ انگریزی میں لکھ کر پھر ٹیپ ریکارڈر پر رکھا تو اس کی آواز بند نہیں ہوئی. تو وہ لا الہ الا اللہ کے عربی الفاظ تھے، وہ زور طاقت ان میں تھی. تو لہذا اس کے پڑھنے سے پھر تو یہ تعلیمات ہیں شخصیت کی تعمیر میں. ایک تو بدن کی حرکات ہیں اور ایک جو ہے تو تعلیمات ہیں. بدن کی حرکات تو روزے کے بارے میں میں نے کہہ دیا، باقی نماز روزہ حج زکات یہ ساری بدنی حرکات ہیں. تعلیمات جو ہیں تعلیمات انسان کی شخصیت بناتی ہیں. تعلیمات شخصیت بناتی ہیں اور شخصیات پھر انقلاب لایا کرتی ہیں، تبدیلیاں شخصیات لایا کرتی ہیں. اور تعلیمات سے شخصیات کی تعمیر میں بہت زور لگتا ہے، بہت وقت لگتا ہے. 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں محنت کی ہے، اور محنت بھی کیسے ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو جلتے ہوئے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا ہے، اور آپ کے ساتھیوں کو صحرا کی دھوپ پر دن میں وقت لٹا کر سینے پر پتھر رکھ کر پیاسا بھوکا رکھا گیا ہے. اور ہمارے اوپر خردام نے طائف کا واقعہ پڑھا. طائف جب آپ گئے، طائف میں آپ پر اتنے پتھر برسائے گئے ہیں کہ آپ کے بدن مبارک کا نکلا ہوا خون جوتوں کے ساتھ، میں جب آیا جوتے آپ کے پیروں کے ساتھ چمٹ گئے، اتنا خون نکلا ہوا تھا. تو اتنی یہ شخصیات کی تعمیر میں بہت مشقت کرنی پڑتی ہے. آج کے آپ کے سیاسی دینی سیاسی اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی گنڈے کو کھڑا کرو ایک سیٹ جیت لے، کسی گنڈے کو کھڑا کرو سیٹ جیت لے. اور نبی کہتا ہے کہ آدمی کی تربیت کرو کہ معیاری آدمی سامنے آئے، اور میں کہتا ہوں کسی گنڈے کو کھڑا کرو کہ میرے لیے سیٹ جیت لے. جی ایسے کہ نہیں ہے جی جی ایسا ہی ہے. کون بولا جی؟ حسین احمد بولا پروفیسر حسین احمد بولا. گرم ہو گیا ذرا، گرم شروع جی کھٹکتا گرم. سبحان اللہ. اور شخصیات کی تعمیر ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام اقتدار حکومتیں مال و دولت نہیں لینا دینا چاہتے، وہ معیاری شخصیات دینا چاہتے ہیں. اور معیاری شخصیات جب میدان میں آتی ہیں تو پھر وہ انقلابات لایا کرتی ہیں. تو قرآن پاک یہ وہ تعلیمات ہیں جو شخصیات کی تعمیر کرتی ہیں. اور صحابہ اکرام کی تقریر آپ کے پہلے 5 سالوں میں کل 39 آدمی مسلمان ہوئے ہیں. 5ویں سالوں میں فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان 40 آدمی ہوئے. جب ہجرت کر رہے تھے مسلمان 120 تھے. غزوہ بدر میں مسلمان جو تھے وہ کوئی 500 کے قریب 300 جنگ میں آئے تھے، باقی جو رہ گئے تھے کل 500. جنگ احد میں 700 تھے، اور جنگ خندق میں جو ہے تو 1400 تھے. اتنی محنت کرنی پڑتی ہے شخصیات کو بنانے میں. اور بنی ہوئی شخصیات پھر جو ڈٹنے والی، جمنے والی، کارکردگی والی، یہ بنی ہوئی شخصیات ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. اور ان کے ذریعے پھر تبھی وہ دیر پا تبدیلی آتی ہے. ایسی تبدیلی آئی ہے کہ 1000 سال تک مسلمان سپر پاور رہے ہیں، اور ان سپر پاور کے بعد 1920 تک جس واقعے کمال نے
ترکی میں انقلاب کر کے اسلامی شریعت کا خاتمہ کیا ہے، اس وقت تک ہم ایک خلافت کی شکل میں ایک مضبوط طاقت، سپر پاور اگر نہیں تھے تو ایک مضبوط طاقت ہم رہے ہیں۔ جب بنی ہوئی شخصیات آتی ہیں تو ایسی تبدیلی لایا کرتی ہیں، اور جب غیر نتو خیروں کو آگے تو لے آئے گا تو آج تیری پارٹی میں، کل دوسری پارٹی پر، سب سے اسی پارٹی میں، تو اس کا کیا ایمان ہے، اس کی کیا شخصیت ہے؟ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن پاک تعلیمات ہیں، سبحان اللہ۔ اور تعلیمات جو ہے تو وہ ایسی تعلیمات نہیں ہے کہ ایسی تعلیمات ہیں جس نے دنیا کے سارے موجود فلسفوں کو شکست دے کر گرایا ہے، اور جس نے دنیا کے سارے سیاسی نظریات کو ملیامیٹ کیا ہے، اور دنیا کی چلتی ہوئی تہذیبوں کو جس نے شکست دے کر جو ہے تو سب سے اوپر آ کر جو ہے تو قرآن، سب سے اوپر آ کر قرآن بولا ہے، ساری تہذیبوں کو شکست دے کر۔ اب یہ ایک المیہ ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، میں اس وقت انگریزی کے جو ہے تو ایک پیراگراف یا ایک صفحہ بول لوں تو میرا خیال ہے آپ میں سے 80% آدمی سمجھیں گے اس کو، اور اگر کسی کو کھڑا کر کے تو انگریزی میں کوئی باتیں کر لو تو جتنے بیٹھے ہوئے اس میں سے کوئی 60% کھڑے ہو کر بول لو گے، ٹھیک ہے نا؟ انگریزی کی زبان ہے، اپنی زبان میں نہیں ہے۔ لیکن عربی میں اگر اس وقت میں ساتھیوں کو دعائے قنوت کا ترجمہ سناؤ تو میرا خیال ہے آدھے آدمی میں نہیں سنا سکیں گے، ہاں جی۔ تو یہ المیہ ہے کہ وہ نقش حضرت مولانا سیان الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نقش حیات کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ انگریز کے آنے سے ہمارا تعلیمی معیار کتنا اونچا تھا، اور پھر اس نے ہمارے تعلیمی معیار کو گرا کر کہاں تک پہنچایا ہے۔ میکالے کا بیان اس نے کہا میں نے سارے ہندوستان کا سروے کیا، اس ہندوستان کے لوگوں کی ایسی عادتیں ہیں، ایسی خصوصیات ہیں، ایسی اچھی عادتیں کہ ایسے عادتوں والوں پر لمبا عرصہ غلامی میں رکھنا ممکن نہیں ہے، اور ان پر لمبا عرصہ آپ حکومت نہیں کر سکیں گے، اور معاشی لحاظ سے اتنے آسودہ ہیں اور صدقہ خیرات کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی آدمی بے اسرا اور بے سہارا نہیں رہتا ہے۔ پھر کیا کیا جائے گا کہ ایک تو ان کی عادتوں کو بدلو گے، خراب کرو گے، ایک ان کی عادتوں کو بدلو اور ایک ان کو معاشی لحاظ سے کمزور کرو، تب ان پر ہم پکے طور پر ان کو اپنے جکڑ کر ان پر حکومت کر سکیں گے۔ تو اس کے دل اس سلسلے میں اس نے سب سے پہلے تعلیمات پر ہاتھ ڈالا ہے، نظام تعلیم کو بدلا ہے سب سے پہلے، اور نظام تعلیم کے بدلنے کے بعد پھر ان لوگوں کو آگے لے کر آیا ہے کہ میں اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں، ہمارا دور دراز کا علاقہ جس میں 10 بستیاں تھیں اور 15,000 کی آبادی تھی، ہمارے گاؤں میں قرآن پاک کا عورتوں کو پڑھانے کا 20-25 عورتوں کو پڑھانے کا بندوبست ہمارے گھر میں ہوتا تھا، اور ایک دوسرے بزرگ عالم تھے ان کے گھر میں لڑکوں کو ہوتا تھا 15,000 کی آبادی کے لیے 60-70 کو وہ پڑھاتے تھے، 20-25 کو، باقی کوئی بندوبست نہیں تھا قرآن پاک کے الفاظ پڑھنے کا بندوبست۔ اس حد تک انگریز نے ہمارے نظام تعلیم کو خراب کیا، سبحان اللہ جی۔ تو یہ ہمارے پاس تعلیمات ہیں، تعلیمات کو سیکھ کر اس کے نتیجے میں شخصیات ہیں۔ تو قرآن پاک جو ہے تو جو میں نے روزے کے بارے میں کہا نا، قرآن پاک یہ مطالبہ کرتا ہے انسان سے، کس چیز سے مطالبہ کرتا ہے؟ دماغ کے خیالات سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو اس طرح پر ڈالنا ہوگا، درست کر کے رخ پر لانا ہوگا، دل کے جذبات کو اس طرح پر لانا ہوگا، نفس کے خیالات، نفس کی خواہشات کو اس طرح پر لانا ہوگا، تب انسان بنتا ہے۔ جب یہ خواہشات پر غالب آ کر اور نفس کی چاہت کے خلاف حق بات کو لے کر کام کرنے والا بنے، اب اس کی شخصیت بنی کہ وہ دل کے جذبات سے مغلوب نہ ہو بلکہ ان پر غالب آ کر یہ کام کرے، اب اس کی شخصیت بنی، اور اس کے خیالات میں بھٹکے اور اس کو غلط راستے کی طرف نہ لے کر جائے، یہ درست راستے پر چل رہا ہو، تب اس کی شخصیت بنی۔ تو لہذا یہ اس کے رمضان میں قرآن پاک کا سننا بہت مبارک عمل، لیکن اس بات کی دعوت دے رہا ہے، اس کے سیکھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کا احسان ہے
کہ ہم سارا سال کام کرتے ہیں جی. یہ مسئلہ اللہ کے احسان سے اس زمانے میں نے 6 لاکھ کی بنائی ہے. آج کل تو اس کو میرا خیال ہے حساب لگائیں تو 40 لاکھ تک ہو. 6 لاکھ کی بنائی ہے. اور ہمارے حافظ صاحب جو ہے اس کا 46واں ختم ہے. یہ اس کا 46واں ختم جو آپ کے سامنے کیا. اور ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہوئے ہیں, ان کے سلسلے کا میرا خیال ہے یہ 66 یا 70 نمبر ختم ہے جو انہوں نے کام شروع کیا. 70 نمبر ختم. بلکہ عتیق صاحب جو ہے نا, چھوٹا بچہ تھا ہمارے ہاتھ میں, اس کو ایسے اٹھاتے ہوئے. تو اس کے بارے میں اس کے والد صاحب نے, اس کے دادا صاحب نے, میں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اس کو حافظ بناتے ہیں رمضان کے مہینے میں. اور اس کو کیسے حافظ بنائیں گے کہ ہم اس کو مدرسے میں نہیں جا کر کرنا چاہتے کہ بچہ اپنے گھر میں ہو. پھر کیا کریں جی. میں کالج کیا تو ایک طالب علم آیا ہوا ہے, اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے علاقے کا ہوں. میں نے کہا ماشاء اللہ. میرا داخلہ ہو گیا میڈیکل کالج. میں حافظ ہوں, قاری ہوں, شادی شدہ ہوں, اور میرے پاس کوئی خرچہ نہیں. میرا کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا بس آپ فکر نہ کریں, آپ کا بندوبست میں نے کر لیا, آپ کی رہائش کا کھانے پینے کا بندوبست کر لیا, اور بس آپ جو ہے تو ایک آدمی ہمیں حافظ بنا کر دیں گے. ان کے گھر میں ان کے والد صاحب کے والے کی 5 سال میں اس سے رہ کر MBBS کیا, اور 5ویں سال حافظ صاحب, پہلے 5 سال خود سناتا تھا, 5ویں سال حافظ صاحب کو آگے کھڑا کیا اور 46 ختم اس کا ہو گیا. اللہ کے احسان ہے جی. یہ تسلسل ہمارا چل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اور آباد رکھے, آگے اس کو چالو رکھے. ہم نہیں ہوں گے, ہماری اولاد میں باقی آنے والے اس کو چالو رکھیں گے انشاءاللہ, اور اس کا سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ پاک اس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سچ بات ہے کہ وہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کیسا شعر ہے جی, اس کو خوشحال کو یاد ہے, اے مسلمان تو چراغ گندئی در بغل داری کتاب زندئی. اے مسلمان تو کہاں بکھرا پڑا ہے, تیرے بغل میں تو ایک زندہ کتاب ہے. علامہ اقبال اپنے وقت میں دنیا کا سب سے چوٹی کا فلاسفر گزرا ہے, نمبر 1 فلاسفر یہ گزرا ہے اپنے دور میں. ساری دنیا نے اس کے علم کو اور اس کی حیثیت کو مانا ہے. ایک دن اس کے پاس ایک مہمان آ گیا, اس نے کہا کہ جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی میں سب سے زیادہ کس کتاب سے متاثر ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ بیٹھے, میں آپ کو لا کر کتاب دکھا دیتا ہوں. تو اندر گیا, قرآن مجید دیکھ رہا تھا, میں سب سے زیادہ زندگی میں اس کتاب سے متاثر ہوا ہوں. اس نے شعر کہا ہے, اے مسلمان تو چراغ گندئی, اے مسلمان تو چراغ گندئی, در بغل داری کتاب زندئی, در بغل داری کتاب زندئی. وہ دوسرا کیسا شعر پڑا تھا کلطارق صاحب نے, حیف اگر تاثیر اس کا تیرے دل پہ کچھ نہ ہو, حیف اگر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو, کوہ سے خاشم متصدین ہونے کو ہے. ہاں جی, کہ اگر ان کو پہاڑ پر نازل کرتے تو خوف کے مارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. حیف اگر تاثیر اس کی تیرے دل پر, حیف اگر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو, خاشم متصدین, کوہ جس سے خاشم متصدین ہونے کو ہے. حیف تیرے دل پر, حیف تیرے دل پر, حیف کی تاثیر اس کی تیرے دل پر, حیف کی تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو, کوہ سے خاشم متصدین ہونے کو ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آج ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں کتاب ہے جو ساری دنیا کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کہ اس کے جواب کی 3 آیتیں لکھ کر لے آئے. کوئی ساری دنیا کا کوئی دانشور, کوئی فلاسفر, کوئی سمجھدار آدمی, کوئی ادیب, کوئی شاعر 3 آیتیں لے کر آ جائے جو اس کے مقابلے میں ماہرین کہیں کہ ہاں اس کے مقابلے کی ہے, تو پھر جو ہے مانیں گے کہ ہاں یہ ہر کسی کے ہاتھ میں یہ معجزہ کہ نبی کی نبوت کا دورانیہ جہاں تک ہوتا ہے اس دورانیہ تک اس کے معجزے چالو رہتے ہیں. تو ہمارے چونکہ نبوت قیامت تک ہے, اس ہر امتی کے ہاتھ میں یہ معجزہ پکڑو.
تو پھر رمضان کا اعتکاف ہے، اعتکاف میں جو آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے تجزیے کا تنہائی میں موقع ملتا ہے، اور جب آدمی سب چیزوں سے کٹ کٹا کر یکسوئی میں بیٹھتا ہے، عبادت میں لگتا ہے، تو اس کے اندر کی خاص اس کو صفائی ملتی ہے۔ اور پھر آخری بات جو رمضان کے بارے میں ہے وہ صدقہ فطر ہے، کہ اسلام نے ہر جگہ اپنے معاشرے کے غربا اور اپنے معاشرے کے جو لوگ ہوں مالی لحاظ سے کمزور ہوں، ہر جگہ ان کا خیال کیا۔ کیسا نہ ہو کہ عید آ گئی، عید مالدار خوشیاں منا رہے ہیں اور غریب لوگ جو ہے وہ ان خوشیوں میں شامل نہ ہوں۔ جس قوم کے غربا ان کے ساتھ چل نہ رہے ہوں، خوشیوں میں، غمی شادی میں، خوشی میں ان کے ساتھ نہ ہوں، یہ قوم تباہ ہونے والی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، کیونکہ غربا ایک طبقہ ہوتا ہے، مراد دوسرا طبقہ ہوتا ہے، غربا کی کوئی دلچسپی ان کے ساتھ نہیں ہوتی، کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر موقع پر ہمیں کہا گیا کہ اپنے غربا کو ساتھ لے کر چلو گے، ان کی ضروریات کو پورا کرو گے، ان کی ضروریات کو پورا کرو گے اور ان کا خیال کرو گے، اور ان کو جو ہے محروم ہونے کو نہیں چھوڑو گے۔ تو صدقہ فطر کیا گیا کہ آخری عشرے میں آدمی دے تو زیادہ اچھی بات ہے، جب 20 روزے گزر جائیں تو بس زیادہ رمضان ہو گیا، آپ دے سکتے ہیں کہ غربا اپنی ضرورتوں کو پوری کریں۔ عید کی نماز سے پہلے تو دینا ضروری ہے، عید کی نماز کے پہلے اگر ادا نہ کیا گیا تو بعد میں یہ پھر قضا کس طرح سے آپ نے قضا نماز پڑھی، ایسے ہوتا ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی توفیق دے۔ ہماری جگہ سارا سال کام کرتی ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، یہ ہماری خانقاہ کے ہر مغرب میں یہاں بیان ہوتا ہے، ایک ساتھی ہمارے آتے ہیں، ہر مغرب میں بیان ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں آپ، تو انشاءاللہ کچھ عرصہ شامل ہونے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ دل میں تبدیلی آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مجھ پر کہ ہمارے سلسلے کی خانقاہیں پاکستان میں، بیرون ممالک میں ہر جگہ کام کر رہی ہیں اور اس چیز کو بیان کر رہی ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کو بیان کر رہی ہیں تاکہ اس پر عمل کی توفیق ہمیں ہو جائے۔ تو یہاں والے جو ساتھی ہیں ہمارے یہاں کی مجالس میں آیا کریں، بیٹھا کریں جی، تھوڑا مغرب کے بعد تھوڑی دیر ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ ہوتا ہے کہ 40 منٹ ہوتے ہیں جی، تقریباً آدھا گھنٹہ سے 40 منٹ تک ہوتے ہیں۔ تو کون کون بیٹھا کرے گا جی؟ ہاتھ کھڑا کریں جی، یہ ہم مجلس جو مغرب کی ہوتی ہے نا، اس میں بیٹھا کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اپنی زندگی میں جو ہے تو کوئی اچھی کتابیں جو ہے ان کا مطالعہ جو ہے شروع کریں۔ یہ نوجوانات آتے ہیں جی، دل میں بڑے برے خیالات آتے ہیں، خیالات بھٹکتے رہتے ہیں، پھر پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو وہی آپ اپنے ایک تو آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، اس کو نیک کر لیں، گندگیاں نہ دیکھیں۔ جب آپ گندگیاں نہیں دیکھیں تو آپ کے اندر فیڈ نہیں ہوگی، گندگی کی فیڈنگ نہیں ہوگی، ہاں جی۔ اور اچھا نیک صالح مطالعہ کریں گے تو آپ کا دوست پر لگا رہے گا، ذہن آپ کا پاک صاف رہے گا، اور جو ذہن صاف ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، یہ پھر نہ کارنامے کیا کرتا ہے۔ یہ جس ذہن میں سکون ہو وہ آگے چیزوں کو سیکھتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے، جس میں سکون نہ ہوتا ہے تو کسی کام کا بھی نہیں۔ اور یہ خاص گناہ کا اور معصیت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان کے سکون کو برباد کر دیتی ہے، گناہ اور انسان کے سکون کو برباد کر دیتا ہے، اور سکون برباد ہوا ہی کسی کام کا نہ رہا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں، دعا کرنے سے پہلے کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھ لیں۔ اگر آپ نہیں دیکھو کہ انٹرنیٹ سے دیکھیں گے دین کی باتیں، غیر نتو خیرہ موجود ہوا ہے۔ بعض آدمیوں کو دیکھا کہ 10 سال تک قادیانی چینل کو سنتے دیکھتے رہے، وہ پتہ بھی نہیں آدمی۔ تو علم جو ہے ان شخصیات کا لینا ہوتا ہے جن پر لوگ اعتبار کیا ہو، قوم نے، بزرگوں نے، علم نے اعتبار کیا، اس سے لینا ہوتا ہے، اور ان کتابوں سے لینا ہوتا ہے کہ جو کتابیں امت کے پاس ایسی طور پر چل رہی ہے کہ ہر کسی کے ہاں مقبول اور منظور ہے۔ تو اس کی تھوڑی زیادہ ڈالیں۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام۔ لا الہ الا اللہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا لا شيء یا رب ہمارے پورے امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما امت کے حال پر رحم فرما ان کی پریشانی کو دور فرما اخلاق کو آسان فرما جہاں مصیبتوں میں گریں میں دشمنوں کے درگاہ میں یا اللہ ان کی ایمانوں کی حفاظت فرما عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما مالوں کی حفاظت فرما دشمن کے درگاہ کا نقصان فرما عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما اپنے تعلق کو عام فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو عام فرما آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما روز دین کے عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما اپنے تعلق کو عام فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو عام فرما آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما روز دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہوں تسلیم و تعلیم کی طرح سے کر رہے ہوں درس و تدریس کی طرح سے کر رہے ہوں دعوت تبلیغ کی طرح سے کر رہے ہوں بعد تلقین کی طرح سے کر رہے ہوں قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کا اخلاص وسیع فرما سب کے لیے وسائل کے غیب سے بندوبست فرما سب کی کوششوں کو برابر فرما ہماری مجالس میں آنے والے حضرات موجودہ مجلس والے دوست یا اللہ سب امت مسلمہ سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال کوئی تنگدست ہو تنگدستی کو دور مار دے پریشان آ رہا پریشانی کو دور مار دے اخلاص میں گرو عافیت بنا دے ساتھی بے روزگار ہوں یا اللہ غیب سے روزگار نصیب فرما کوئی بیمار ہو گھر بیماری ہو یا اللہ غیب سے شفا نصیب فرما یا اللہ طلباء کو یا اللہ خوب ہمت کے ساتھ پڑھائی جہاد کی نیت کر کے پڑھائی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مستقبل میں ان کو کلیدی جگہوں پر کی پوسٹوں پر یا اللہ پہنچا یا اللہ سے قوم ملک کی خدمت اور دین کی خدمت کا کام لے لے یا اللہ تبارک تعالیٰ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی خاص مدد فرما یا اللہ غزہ کے مجاہدین کی خاص مدد فرما کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ جہاں جہاں پر یا اللہ دشمن کی سازشوں سے یا اللہ جو امت مسلمہ کے آپس میں چپکاش اور لڑائیاں اور جھگڑے یا اللہ شروع ہو گئے یا اللہ جو سازشوں نے ان کو شروع کیا یا اللہ ان سازشوں کو تباہ برباد فرما یا اللہ سازشوں کو تباہ برباد فرما یا اللہ سازشوں کو تباہ برباد فرما یا اللہ امت کے ساتھ اللہ جو ان کی سازشوں میں آ کر غلط راستے پر پڑ گئے یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ ہدایت نصیب فرما یا اللہ ہدایت پر آنے والے نہ ہو تو جو خرابیت پھیلانے والے ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں جو مصیبتیں وجود میں لانے والے یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما یا اللہ امت کو حفاظت پھوڑوں سے اور یا اللہ گدے پیپ کے یا اللہ پھوڑوں سے امت کو پاک فرما یا اللہ ان کو پاک صاف کر کے یا اللہ صحیح راستے پر کے چلنے کے حالات پیدا فرما یا اللہ سب ساتھیوں کے دل میں جو بھی نیک مراد ہو یا اللہ مرادوں کو پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد